جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل عن معتمر عن ابیہ قال زعم ابو عثمان انہ لم يبقى مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض تلک الایام التي يقاتل فیہن غیر طلحة و سعد عن حدیثہما۔ معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو عثمان کا گمان یہ ہے، ابو عثمان عبد الرحمن نہدی کا نام ہے نا، تو ابو عثمان کا گمان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، فی بعض تلک الایام، اس دن میں، فی بعض تلک الایام ان دنوں میں سے بعض میں، یعنی اس خاص دن میں جس میں آپ قتال فرما رہے تھے۔ یعنی بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قتال فرمایا ہے، تو غزوہ احد انہی غزوات میں سے ہے جن میں آپ نے بنفس نفیس قتال فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو عثمان یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ ان حدیثہما یہ لفظ ہے، یہ ان دونوں کی حدیث سے معلوم ہوا، یعنی حضرت طلحہ اور سعد کے بیان سے کی حدیث سے معلوم ہوا ہے نا۔ غزوہ احد کے موقع پر ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ اور صحیح مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے 1789 حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 7 انصار صحابہ باقی تھے اور 2 یہ لوگ۔ پھر ایک ایک کر کے وہ 7 یا 12 ہے نا، تو مسلم کی روایت کے مطابق 7 اور دیگر روایتوں کے مطابق 12، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ تو پھر طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت سعد لڑتے لڑتے تھوڑا دور نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ اس وقت جب کافروں نے گھیرا تنگ کیا تو طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لگا دیا تاکہ دشمن کی جانب سے کوئی تکلیف آپ تک نہ پہنچے، جو پہنچے تو انہیں پہنچے،
ہے نا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ جو میرے لیے اپنی جان کا سودا کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر طلحہ بن عبید اللہ نے اتنا زور کا حملہ کیا کافروں کے اوپر کہ وہ پیچھے کی طرف پسپا ہوئے، یہاں تک کہ ابھی نیچے حدیث آئے گی کہ راوی خود کہتے ہیں رأیت یدا طلحہ شلا، میں نے طلحہ کے ہاتھ کو بالکل شل دیکھا، مفلوج، یعنی لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی انگلی کٹ گئی تھی ضرب سے، کسی کافر کی جانب سے شل ہو گیا تھا، مگر وہ جو ہے لڑنا نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ آپ کے طلحہ بن عبید اللہ کے جسم اطہر پہ 35 یا 39 زخم آئے تھے، روایت میں ہے کتنے، اور بعض روایت میں کہ 70 سے زائد زخم آئے تھے، ہے نا؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی کسر طلحہ نے نہ چھوڑی، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق جب احد کا ذکر کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے احد کا میدان طلحہ کے لیے تھا، یعنی طلحہ احد کے دن بازی لے گئے سب پر، ہے نا؟ اچھا، حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف قال سمعت السائب بن یزید قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبید اللہ والمقداد وسعدا۔ محمد بن یوسف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سائب بن یزید سے میں نے سنا، سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت مقداد اور حضرت سعد بن ابی وقاص، مقداد بن اسود، میں نے ان بزرگوں کی صحبت پائی، فما سمعت احدا منہم یحدث عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہو غزوہ احد کے متعلق، غزوہ احد کے متعلق، ہے نا؟ الا انی سمعت طلحہ یحدث عن یوم احد، مگر میں نے طلحہ سے سنا کہ وہ احد کے دن کے بارے میں روایت کر رہے تھے، حالانکہ یہ بزرگ احد کے دن تھے مگر یہ احتیاط برتتے تھے، کیونکہ افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا، بھگدڑ مچ گئی تھی، یہاں تک کہ اس افراتفری کے ماحول میں بعض مسلمان کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب پہاڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ کو تیر سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، پہچان نہ پانے کی وجہ سے، اس قدر جو ہے افراتفری کا ماحول تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ صحابی فوراً باز آئے، یا رسول اللہ فدا کو کی بات، پہچان نہ پانے کی وجہ سے، ہے نا؟ تو یہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے احد کے متعلق کیوں روایت نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی احد میں تھے؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس لیے روایت نہیں کرتے تھے کہ مبادا کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو واقع نہ ہوئی ہو اور اسے ہم بیان کر دیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی جھوٹ بات منسوب نہ ہو جائے، کیونکہ ماحول افراتفری کا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے احتیاط کے بنیاد پر روایت نہیں کرتے تھے، مگر طلحہ جو ہے روایت کرتے تھے، کیونکہ طلحہ تو جو ہے حضرت رسول اللہ کے ساتھ جو ہے ثابت قدم رہے ہیں۔ ابھی نیچے حدیث آئے گی آپ کی جانبازی کی۔ حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يدا طلحه شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد۔ حضرت قیس سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کے دستے مبارک کو شل دیکھا، مفلوج دیکھا، جس دستے مبارک سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ شل دیکھا ان کے ہاتھ کو۔ شل جب کوئی اعضا شل ہو جاتا ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس قدر آپ نے جو ہے جانبازی دکھائی، نیچے بھی آئے گا کہ اس دن جو ہے آپ سے کئی کمان ٹوٹی، 2 یا 3 کمان ٹوٹی تھی، اس قدر جانبازی سے لڑے تھے طلحہ نے، ہے نا۔ واقعی انہوں نے حق ادا کیا، ہے نا۔ اور انہی 12 یا 7 انصار میں سے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب ان کی جان نکلنے کو باقی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد بن سکن کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت زیاد بن سکن کو جب لایا گیا تو جسم جو ہے زخموں سے نڈھال تھا، لٹا دیا گیا۔ آتا ہے کہ آپ کا رخسار رسول اللہ کی قدم ناز پہ تھا، اور جس وقت جو ہے ان کی روح نکلی ہے وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑی بھی معراج ہے مومن کی کہ شہادت بھی پا رہا ہے اور رسول اللہ کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے نا۔ تو یہ شعر اگر حضرت زیاد بن سکن کے بارے میں بالکل دل بھی جو ہے معمور ہے رسول اللہ کی زیارت سے، آپ کے ذکر سے، اور سر بھی جو ہے قدم ناز پر ہے۔ ان حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہر امتی کے اوپر فرض ہے۔ آج کا زمانہ ہو یا کل کا زمانہ ہو، اس سلسلے میں انسان کو پلپلا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے لیے نا جتنی شدت اختیار کرو گے نا، اللہ کو وہ شدت پسند ہے۔ رسول اللہ کی ذات اور آپ کے ناموس کے دفاع میں جو شدت اختیار کرو گے، رب کو وہ شدت پسند ہے۔ ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان صحابہ نے اپنے کندھوں پر اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ چند حدیثیں پڑھا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا بہت بڑا کام کر کے بیٹھ گئے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پوسٹر کے مجاہد ہیں، پوسٹروں میں مجاہد اسلام یہ لکھانا، پوری زندگی ایک کھنوش تک نہیں آتی ہے، ایسے مجاہد بن جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔
جو شخص ٹھنڈے پیٹ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو بات کرتے ہوئے سن لے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اچھا، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال، حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا لما کان یوم احد انہزم الناس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ احد کے دن جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ شکست کھا کر دور ہو گئے، وہ ابو طلحہ بین یدین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجوب علیہ بے حجفۃ لہو، ہے نا، بے حجفۃ لہو۔ مشکل الفاظ کو ایک بار نظر کر لیجئے، ہے نا، مجوب، جوب یجوب، تجویب، جواب دینا، کیا ہے نا، اور حجفہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈھال، اس کی جمع آتی ہے حجف، یعنی تائے وحدت کو ہٹا دیں گے تو جمع بن جائے گی، ہے نا، بے حجفۃ لہو۔ اب آپ ترجمہ کریں، حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال کے ذریعے جواب دے رہے تھے یا اپنی ڈھال کے ذریعے ڈھال بن رہے تھے، ہے نا، جب ڈھال بنیں گے تبھی تو جواب ہوا، ہے نا۔ اچھا، ایک معنی یہ بھی ہے، حجفہ کا معنی سینہ ہے، اپنے سینے کے ذریعے جواب دے رہے تھے، ڈھال بن رہے تھے۔ ارے بہادری کی کوئی مطلب انتہا ہے جی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جان کو قربان کرنے میں ایک لمحہ جو ہے دیر نہیں لگاتے تھے، لیکن احد کے دن جو وہ 50 لوگوں کو جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مامور فرمایا تھا، ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ بن جبیر کو، وہ اپنی جگہ سے ان کا جو کچھ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے، بلکہ اکثر لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، جن کی بنیاد پر یہ جو ہے نقشہ بدلا تھا۔ اور ابھی حدیث آئے گی، شیطان نے بھی کچھ خرافات ڈالی تھی وہاں پر، یہ بھی ہے۔ تو 3 فرقہ ہوا تھا، 3 گروہ ہو گیا تھا صحابہ اکرام کا۔ ایک وہ گروہ جو احد کے میدان سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گیا تھا، ہے نا۔ دوسرا وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو چکا تھا، مطلب احد کے میدان ہی میں تھا، لیکن ان کو یہ معلوم ہو گیا، اطلاع یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہے نا۔ تو اس میں اکثر صحابہ تھے۔ تیسرا جو گروہ تھا، جو 12 اور 2 لوگوں کا، ہے نا، یہ تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم۔ تو جو گروہ میدان جنگ سے مدینہ شریف چلا گیا تھا، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ تم میں سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے جس دن 2 گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو ان کے بعض کاموں کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، ہے نا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو گروہ تیسرا
مدینہ شریف چلا گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا وہ، تو اس گروہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ غفور ہے، حلیم ہے نا۔ لیکن یہ جو دوسرا گروہ تھا جس میں اکثر صحابہ تھے جن کو یہ اطلاع ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، میں شہید کا لفظ نہیں بولتا احتراماً، اپنی بات ہے کہ بھائی جتنی محبت اسی انداز سے بھی الفاظ بھی آتے ہیں نا، تو لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں، جب 12 صحابہ شہید ہو گئے اور حضرت طلحہ جو ہے لڑ رہے تھے، اس وقت جو ہے پھر وہ صحابہ اکرام کی اچانک نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پڑی، پھر جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ آئے اور پھر ملے، اور پھر جو ہے ان کافروں کو شکست دی، ہے نا۔ بہرحال کہاں گیا، ہاں وَكَانَ ابو طلحہ رجلا رامیا شدید النزع، اور ابو طلحہ شدید النزع زور سے کھینچ کر، شدید النزع زیادہ کھینچنے والے، طاقت سے کھینچنے والے، زور سے کھینچ کر تیر چلانے والے تھے، ہے نا، تیر انداز تھے۔ کسرا یومئذ قوسین او ثلاثا، اس دن آپ نے 2 کمان توڑی یا 3 کمان توڑی، اس قدر جانبازی سے لڑے کہ زور سے کھینچتے تو مارتے تھے، ہیں۔ وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِّنَ النَّبْلِ، اور کوئی بھی آدمی تیر کے ترکش کے ساتھ، بجعبتن ترکش، تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ جو ہے تیر کے ترکش کے ساتھ گزرتا تھا، فیقول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انصرها لأبی طلحہ، ابو طلحہ کو تیر دو، ہیں۔ قال، راوی نے بیان کیا، ویشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے، اشرفہ یشرف مانے سر اٹھا کے دیکھنا، فیقول ابو طلحہ کہتے بے ابی، ابو طلحہ کہتے ہیں، عرض کرتے بے ابی انت و امی، حضرت ابو طلحہ اس موقع پر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر نعرہ نہیں تھا، درسگاہ میں بیٹھ کر نعرہ نہیں تھا، یہ اپنوں کے درمیان بیٹھ کر یہ نعرہ نہیں تھا، عین اس وقت جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تنگ کر کے اور قریب آنے لگے، اس وقت یہ بے ابی انت و امی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس جملے کا، لا تشرف، یا رسول اللہ اپنا سر نہ اٹھائیں، یصیبک سہم من سہام القوم، کہیں آپ کو کفار کی تیروں میں سے کوئی تیر نہ لگ جائے۔ نہری دون نہری کا، میرا سینہ یا رسول اللہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے یا رسول اللہ، سر نہ اٹھائیں کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔
ان کو اپنی جان کی فکر نہ تھی. بے ابی انت و امی، اس حالت میں جو ہے یہ رسول اللہ پہ کے لیے آپ نے فرمایا، آپ نے کہا تھا، عرض کیا تھا رسول اللہ کے لیے اس حالت میں کیا تھا جس حالت میں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، ہے نا. یہ نہری دونا نہری کا میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو میں نے دیکھا اور ام سلیم کو دیکھا. ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں. میں نے دیکھا وَإِنَّهُمَا، بلکہ وَأَنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ. شمر یشمر، تشمیر مانے تیزی سے گزرنا. تو جب انسان تیزی سے گزرتا ہے تو تھوڑا سا کپڑا اوپر اٹھا لیتا ہے نا. تو وہ دونوں پائنچے اٹھائی ہوئی تھی. کیا اٹھائی ہوئی تھی؟ پائنچا، ہے نا. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ وہ دونوں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلیم تیزی سے آگے گزر رہی تھی، ہے نا. ارا خدمہ سوقہما، میں نے ان دونوں کے پنڈلیوں کے پازیب کو میں دیکھ رہا تھا. میں ان کے پنڈلیوں کے پازیب کو دیکھ رہا تھا. یہ خدمہ، الخدمتو کی جمع خدم اور جمع خدمات بھی آتی ہے. تنقضان القربہ علی متینہما، اور وہ دونوں مشکیزوں کو، قربہ کی جمع ہے قرب، مشکیزوں کو اپنے پشتوں پر اٹھائے ہوئے تھی. مشکیزوں کو پشتوں پر اٹھائے ہوئے تھے. متن کی جمع متون، اور میتان بھی جمع آتی ہے اس کی. تفرغان ہی فی افواہ القوم، اور پانی کو مسلمانوں کے منہ میں ڈال رہی تھی جو زخمی ہو گئے تھے. ثم ترجعان، پھر وہ دونوں لوٹتی تھی. فتملعانہا، پھر اس مشکیزے کو بھر لیتی تھی. ثم تجیان، پھر آتی تھی. فتفرغانہ فی افواہ القوم، تو پھر پانی کو جو ہے مسلمانوں کے منہ میں ڈالتی تھیں، ہے نا. یہ پورا مطلب وہ ہوا. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا، اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی 2 مرتبہ یا تو 3 مرتبہ. یہ گرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اوپر سکینہ اتار دیا تھا. کیا اتارا تھا؟ تو ان کو جو ہے نیند کی شکل میں آئی تھی. قرآن میں ہے نا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ہے نا. یعنی پھر اللہ نے تم لوگوں کے اوپر غم کے بعد، غم کے بعد، اس غم سے مراد یہ ہے کہ جن صحابہ نے یہ سنا تھا کہ سرکار دو عالم اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد یا تو شکست کے بعد، ہے نا. تو غم کے بعد اللہ نے امنہ اتارا. نعاسن، جو اونگ کی شکل میں تھی، جو اونگ تھی. یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لی تھی. تو اس نیند کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ کے دست مبارک سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار گر گئی تھی، ہے نا. امنتن کہتے ہیں، ایک ہے امن اور ایک ہے امانتن، دونوں میں فرق ہے. قرآن کی آیت میں امانتن ہے نا. امانتن کہتے ہیں اسباب خوف کے ہونے کے باوجود خوف کا دور ہو جانا.
تو کفار تو تھے ہی، کفار کے تیر و تلوار چل ہی رہے تھے، اسباب خوف موجود تھا، اس کے باوجود جو ہے خوف دور ہو جائے اسی کو کہتے ہیں امنہ، ہے نا. اور امن اس کو کہتے ہیں کہ سرے سے اسباب خوف ہی دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں امن ہے، امن ہے. سمجھ میں آئے نا فرق. بہرحال تو یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایسا ہوا تھا. وحدثنی عبید اللہ ابن سعید قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا لما کانا یوم احد، جب احد کے دن آیا، ہزم المشرکون، مشرکین شکست کھا گئے، فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ، تو ابلیس جو ہے لعنت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ تو نہیں ہے نا، یہ لعنت اللہ علیہ نہ ہے، ابلیس جو ہے آواز دیا، اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، حرف ندا یہ، اے اللہ کے بندو، اخراکم، اپنے پیچھے والی جماعت سے ہوشیار رہو. پیچھے مسلمان ہی تھے، زبردستی کا جو ہے دھوکہ دینے کے لیے. تو ہوا کیا، صحابہ اکرام، آگے حدیث میں آئے گا بھی، کہ جو آگے تھے صحابہ وہ پیچھے پلٹے. جب پیچھے پلٹے تو مسلمان سے جو ہے لڑ پڑے، ہے نا، آپس میں. سمجھ رہے ہیں نا. آگے دیکھیے، فرجعت اولاہم، تو مسلمانوں کا اگلا حصہ واپس پلٹا، فجتلدت، تو انہوں نے آپس میں، فجتلدت ہیا مطلب اولاہم و اخراہم، یعنی اگلی جماعت اور پچھلی جماعت دونوں آپس میں تلوار چلایا. تو اگلے نے اور پچھلے نے دونوں نے تلوار چلایا. فبصر حذیفۃ، حضرت حذیفہ نے دیکھا، فیضا ہوا بأبیہ الیمان، کہ وہ ان کے والد یمان ہیں. ان کے والد کا نام تھا حسیل بن جابر. کیا نام تھا؟ حضرت حذیفہ کے والد کا نام. اور یہ بہت بوڑھے تھے، اور ثابت بن وقش یہ بھی بہت بوڑھے تھے. ان دونوں بوڑھے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہی رہنے کے لیے فرمایا تھا، کیونکہ وہ بوڑھے تھے بہت زیادہ. تو اب آپ نے وہیں پر جو ہے عورتوں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے روک دیا تھا. تو ان کے والد نے مدینہ شریف میں ثابت بن وقش سے کہا کہ عرب والے انداز میں، کہ تیرا باپ غارت میں ملے، ہم لوگ کی عمر کتنی بچی ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی احد چلیں، کم از کم اگر مر جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے شہید ہو جائیں گے، ہے نا، آپ کے سامنے جو ہے شہید ہو جائیں گے. یہ بڑے شرف کی بات ہے. اور اگر بیٹھے رہیں گے تو ہم لوگ جئیں گے ہی کتنے دن، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں. یہ دونوں آپس میں بات کیے، دونوں بات کر کے تو انہوں نے کہا نہیں چلو چلتے ہیں. تب تک جو ہے مسلمانوں میں افراتفری بچ چکی تھی. ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مشرکین نے ہی شہید کیا تھا، لیکن ان کے والد کو جو حذیفہ بن یمان، لیکن نام ان کا حسیل بن جابر تھا، تو حضرت حذیفہ کے والد پر مسلمان ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکے تھے. احد میں تو وہ ساتھ آئے نہیں تھے، وہ تو بعد میں آ کر لاحق ہوئے ہیں، تو اس لیے پہچان نہیں پائے، تو ان پر ٹوٹ پڑے. تو حضرت حذیفہ نے دیکھا تو کہا، قال اے عباد اللہ، اللہ کے بندو، ابھی میرے ابا ہیں. قال فواللہ، تو انہوں نے، راوی نے کہا کہ خدا کی قسم، ما تجزوا، تو وہ لوگ رکے نہیں، حتی قتلوا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا. فقال حذیفہ نے کہا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری مغفرت فرمائے.
جب یہ معاملہ جو ہے آخر وہ شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، خطاً قتل نہ ہوئے تھے، مشتبہ نہ ہو گئے تھے، وہ پہچان نہ سکے تھے، تو چنانچہ اس کی دیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ادا کی حضرت حذیفہ کو، اور حضرت حذیفہ نے اس دیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت حذیفہ کا اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام بلند ہو گیا تھا۔ تو یہاں تو دیت کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب حذیفہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا، تم لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کے والد کو پہچانا ہی نہیں، اور ان کے والد کو قتل کرنے والے عبداللہ ابن مسعود کے بھائی عتبہ بن مسعود تھے۔ کون تھے؟ ہے نا؟ تو یہ قتل خطا ہے جس میں دیت ہے نا، اور اس دیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ حضرت حذیفہ نے پہلے تو آپ نے انکار کیا، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب عطا فرمایا تو لے لیا، پھر لیکن اسی کے ساتھ ہی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ بہرحال تو اسی لیے حضرت حذیفہ نے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا کہ میں نے پہچانا نہیں، تو حضرت حذیفہ نے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، ہے نا۔ وقال عروہ، حضرت عروہ نے کہا فواللہ ما زالت فی حذیفہ بقیۃ خیر حتی لحق باللہ، تو حضرت عروہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حذیفہ میں بقیہ زندگی رہی، یعنی حضرت حذیفہ باقی بھلائی میں نہ رہے یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ملے۔ لفظی ترجمہ ہے، یعنی حضرت حذیفہ زندہ رہے یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ جا ملے، ہے نا۔ یعنی حضرت حذیفہ ان کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے مغفرت کے دعا کر ہی رہے تھے، ہے نا۔ کبھی بھی ان کو یہ نہیں لگا کہ یہ میرے والد کو قتل کر دیے ہیں اور ایسا جان بوجھ کر ہوا۔ حضرت حذیفہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے، پہچان نہ پانے کی وجہ سے افراتفری کا ماحول تھا، اس لیے وہ شہید ہوئے۔ اب یہ ہے کہ بصرتو باب کرومہ سے بصرتو، اس میں اوپر ہے حدیث میں فبصر حذیفہ، حضرت حذیفہ نے جان لیا۔ تو یہ بصرہ کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں بصرتو علمتو کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ تو بصرہ کس کے معنی میں ہو گیا؟ فعلم حذیفہ، ہے نا۔ من البصیرت فی الامر، معاملے میں بصیرت سے مشتق ہے۔ کس سے؟ وابصرتو من بصر العین، یا تو ابصرتو کے معنی میں ہے بصرتو فبصرہ، ابصرتو کے معنی میں جو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہے، کہ فبصرہ حذیفہ، حضرت حذیفہ نے آنکھ سے دیکھا، ہے نا، اس معنی میں۔ ویقال بصرتو و ابصرتو واحد، یعنی بصرتو اور ابصرتو ایک ہی معنی ہے۔ یہ جو ہے یہاں تک جو ہے یہ بصرتو علمتو من البصیرہ سے دو معنی بیان کیا۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ کسی معاملے میں بصیرت حاصل ہو جائے، آنکھ سے دیکھ کر نہیں، بصیرت سے جو ہے پتہ لگ جائے، یا تو بصرہ اس معنی میں ہے بصیرت سے مشتق ہے، یا تو بصرہ جو ہے پھر بصر العین سے مشتق ہے اور ابصرتو کے معنی میں ہے نا، یعنی میں نے آنکھ سے دیکھا۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، بے شک تم میں سے جو لوگ منہ پھیر کر بھاگے جس دن دو گروہ مقابل ہوئے، شیطان نے انہیں ان کے بعض کاموں کی وجہ سے پھسلا دیا تھا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی منہ پھیر کر جانے والے صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، بے شک اللہ جو ہے غفور ہے اور حلیم ہے۔ یہ حدیث تو جو نیچے آ رہی ہے، یہ حدیث آپ جلد اول میں بھی پڑھ چکے ہو، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے۔ حدثنا حضرت عثمان کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے
ایک شخص نے سوال کیا تھا جو حضرت عثمان کے بارے میں پڑھے ہو نا حدیث جلد اول میں. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ عن عثمان بن موہب قال جاء رجل حج البیت. ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے آیا. فرآ قوما جلوسا، تو چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. فقال من هؤلاء قعود، یہ قعود قاعد کی جمع ہے، یہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ قالوا هؤلاء قریش، کا یہ قریش ہیں. قال من الشیخ، ان کا شیخ کون ہے؟ قالوا ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. فاتاه، تو وہ ان کے پاس آیا. فقال انی سائلک عن شیء افتحدثنی، میں تم سے کچھ پوچھوں گا، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ قال انشدک بحرمت هذا البیت، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس گھر کی حرمت کی قسم دیتا ہوں. اتعلموا، کیا آپ جانتے ہیں، ان عثمان بن عفان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان ابن عفان احد کے دن راہ فرار اختیار کیے تھے جنگ احد کے دن؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں. قال فتعلموا، تو تم اسے بھی جانتے ہوگے، تغیب عن بدر، کہ وہ بدر کی جنگ سے بھی غائب رہے. فلم یشہد، اس میں حاضر نہ ہوئے. فلم یشہدھا، اس میں حاضر نہ ہوئے. قال نعم، کا جی ہاں. قال، اس نے کہا فتعلموا، تو اب یہ بھی جانتے ہوگے، انہ تخلف عن بیت الرضوان، کی وہ بیت رضوان میں نہیں رہے، ہاں بیت رضوان سے بھی پیچھے رہے. فلم یشہدھا، اس میں حاضر نہ ہوئے. قال نعم، کا جی ہاں. قال فکبر، تو اس نے اللہ اکبر کہا. قال ابن عمر نے کہا تعال، ادھر آ، لأخبرک، تاکہ میں تجھے بتاؤں، ولأبین لک عما سألتنی عنہ، اور تاکہ میں تیرے سامنے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دوں جس کے بارے میں تو نے مجھ سے پوچھا ہے. اما فرارہ یوم احد، رہا ان کا احد کے دن راہ فرار اختیار کرنا. فاشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ عفا عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہی ہے نا، ان کو معاف کر دیا تھا. اور بھی جو گئے صحابہ، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا، ہے نا. تو جن کو اللہ معاف کر دے ان کے بارے میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اور اگر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نیت فاسد ہے نا. صحابہ اکرام میں سے کسی کے بارے میں کوئی غلط نیت سے بات کرے، وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. اہل بیت اطہار کے تعلق سے غلط نیت سے کوئی بات کرے، کبھی بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے نا. کیونکہ آل و اصحاب معیار حق ہیں. کیا ہیں؟ معیار حق ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر ہے؟ ناؤ ہے اور نجم ہے، اطرت رسول اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی ہیں. تو یہ دونوں جو ہے معیار. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی شخص بات نہیں کر سکتا غلط نیت سے. کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا. کلن موجبہ کلیہ کا سور ہے یعنی کلن کل واحد من افراد الصحابہ، یہ مطلب ہوا قرآن کی آیت کے. یعنی صحابہ کے افراد میں سے ہر فرد سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو ہر صحابی جنتی ہے. اب کہتے ہیں اس میں کچھ جو رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں آج کل، جو چھوٹے بھائی بن رہے ہیں، جیسے کہ
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صحابی ہونے کے قائل ہیں لیکن فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ ارے بعد نبوت صحابیت سے بڑا اعلیٰ درجہ کوئی وصف ہے؟ صحابیت سے بڑا کوئی وصف ہے؟ ہیں؟ غوث و قطب جن کے قدموں سے لگی مٹی کے برابر نہ ہو سکیں، تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم صحابیت کے قائل ہیں مگر فضیلت کے قائل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر اور پیر میں جہالت گھس گئی ہے، دل اور دماغ میں تو گھسی ہے ہی ہے۔ سر اور پیر تک میں، سر سے لے کر پیر تک جہالت ہی جہالت گھسی ہے۔ تم نے صحابیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اس کا مطلب ہے نا۔ تو یہ نیم رافضی اس طرح کی چالیں آج کل چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط نیت سے کوئی بھی بات کرے، میر ہو کہ سید ہو کہ پٹھان ہو، مغل ہو، ہاں کچھ بھی ہو، کوئی بھی بات کرے، کسی بھی صحابی کے بارے میں طعن کرنا ہی رفض ہے۔ کیا ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں غلط نیت سے بات کرنا ہی رافضیت ہے نا۔ اور رافضیت کا چھوٹا بھائی ہے تفضیلیت۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، کیا لکھا ہے نا، اس میں یہ جملہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں لیکن روحانی طور پر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، تو گویا کہ وہ جو ہے ایک طریقے سے اولیت کے قائل ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ جو ہے رافضیت کا چھوٹا بھائی ہے، یعنی تفضیلیت کی طرف جو جاتے ہیں۔ بہرحال ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ بہرحال یہ جو ہیں، اور واما تغیب عن بدر، رہا ان کا بدر سے غائب ہونا، فإنه كانت تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی تھی۔ بیٹی ترجمہ مت کرنا کبھی، ہمارے بابا جی جو ہے ناراض ہو جاتے تھے بیٹی ترجمہ کر دینے پر، شہزادی ترجمہ کرو، ہے نا۔ آپ کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی تھی، وکانت مریضتاً، اور وہ کیا تھی؟ بیمار تھی۔ فقال لہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا او صامہ، تمہارے لیے اس آدمی کا اجر ہے جو بدر میں حاضر ہوا اور اس کا حصہ ہے نا۔ واما تغیب عن بیت الرضوان، رہا ان کا بیت رضوان سے غائب ہونا، فإنه لو كان أحد أعز ببطن مکہ من عثمان بن عفان، کہتے ہیں کہ اگر وادی مکہ میں عثمان ابن عفان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا، لبعثہ مکانہ، تو حضرت عثمان کی جگہ اسے رسول اللہ بھیجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ فبعث عثمان، تو سرکار نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ وکان بیت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد بیت رضوان ہوئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی غائب ہونے کی، وہ رسول اللہ کی ارشاد پر گئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا، ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بہا علی یدہ، تو دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کر اس کی بیعت میں، ہے نا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ فقال ھذہ لعثمان، فرمائیے عثمان کے لیے ہے نا، اذهب بها الآن معک، اب تم اس کے ساتھ، یعنی ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں نے جو بیان کر دیا ہے نا۔ بیت رضوان میں بیعت لیا تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے،
ہے نا، صحابہ اکرام سے بیعت لیا تھا، اور اس میں کہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بیعت لی، تو اس میں جو ہے صحابہ اکرام نے موت پر بیعت کی تھی، تو اس میں حضرت عثمان کے لیے فرمایا تھا یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہے، یعنی اب آپ نے ان کی عثمان کے لیے، کچھ جگہ کہ غیر غائب ہوتا تو جان لیتے، تو سرکار کو غائب تھا تب نے فرمایا حاذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ایک باب اور دیکھ لو تھوڑا سا، بابن اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہ آیت کریمہ اس وقت ہے جب وہ فرقہ جو مدینہ شریف فرار اختیار کر کے احد کے میدان سے فرار اختیار کر رہا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تصعدون، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، بھاگتے ہوئے چڑھتے جا رہے تھے، جب تم لوگ چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور کسی کی طرف منہ پھیر کر دیکھ نہیں رہے تھے، ہے نا، والرسول یدعوکم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو سرکار دو عالم سے ہم پیچھے نہ ہوئے، تو یعنی پچھلی صف میں کھڑے ہو کر تمہیں بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا، ہے نا۔ یہاں پہ اصابہ کا لفظ ہے، یہ بطور طنز جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی یوں کہہ لو زجر و توبیخ کے لیے، جیسے فبشرہ بعذاب علیم کہا جاتا ہے قرآن میں نا، ہے نا، قرآن میں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ارے وہ دردناک عذاب ہے، حالت ٹائٹ ہو جائے گی تو خوشخبری ہوگی کہ جو ہے غم خبری، لیکن بطور زجر جو ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے فبشرہ بعذاب، یا استہزاء فرماتے ہوئے، جیسے اس کی شان ہے نا، استہزاء فرمایا، مگر یہاں پر استہزاء نہیں، یہاں پہ یہی ہے کہ زجر کے طور پر اللہ نے فرمایا، تو تمہیں غم پہ غم دیا، ہے نا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم لوگ اس چیز پر غمگین نہ ہو جو تم سے فوت ہوئی۔ مال غنیمت کے چکر میں وہ 50 صحابہ میں سے اکثر جو ہے لینے کے لیے آئے تھے کہ چلو اب تو شکست ہو ہی گئی ہے، لے لیتے ہیں مال غنیمت، تو جب دوبارہ کفار نے حملہ کیا تو مال غنیمت وہیں رہا، جان بچانا مشکل ہو گیا، تو مال غنیمت تو ہاتھ سے گیا، جان بچانا مشکل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم سے غنیمت فوت ہو گئی ہے نا، اس پہ غم نہ کرو، اس لیے جو ہے ولا ما اصابکم، اور نہ وہ جو تمہیں پہنچی، یعنی جو تمہیں نقصان جانی اعتبار سے پہنچی ہے نا، اس پر بھی غم نہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے نا۔ یہ تسعدون کا جو لفظ ہے قرآن میں، یہ تذہبون کے معنی میں ہے، اور اسعدہ اور سعیدہ یہ کہتے ہیں گھر کے اوپر چڑھنے کو، ہے نا، اسعدہ اور سعیدہ، یعنی اسعدہ اور سعیدہ کا معنی ہے چڑھنا، تو اسعدہ اور سعیدہ کو فوق البیت سے معنی بیان کیا کہ گھر کے اوپر چڑھنا، ہے نا۔
ایک حدیث اور دیکھ لو، باب ختم ہو جائے گا۔ حدثنی عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب، براء ابن عازب سے میں نے سنا، قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد عبداللہ ابن جبیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن پاپیادوں پر عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا، مقرر کیا ہے نا، جعلہ مقرر کیا۔ رجالہ یا راجل کی جمع ہے پاپیادوں پر، یہ 50 لوگوں کی تعداد تھی۔ وَأَقْبَلُوا منہزمین، وہ لوگ شکست یعنی کفار کے شکست کھاتے ہوئے وہ لوگ آ گئے فضا کا، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، کہ جب رسول جو ہے انہیں ان کی پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر پکار رہے تھے، مگر وہ جو ہے چلتے پہ چلتے چلے جا رہے تھے اور سن ہی نہیں رہے تھے، موڑ کر پیچھے ہے نا، اور پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا ہے نا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ احد کے میدان میں عبداللہ بن جبیر کو 50 لوگوں پر امیر بنایا گیا تھا، اور ان میں سے جو ہے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ شکست کھا کر جو ہے آ گئے تھے مدینہ شریف کی طرف، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی آیت جو اوپر گزری ہے۔